میں نے اس کو ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. تم میں سب سے بہترین وہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قرآن سے عروج بھی دے گا اور اللہ قرآن سے بعض لوگوں کو بے عزت بھی کر دے گا. یہ واحد کتاب ہے دنیا میں. یاد رکھو مسلمانوں، مجھے بھی اللہ نے موقع دیا کہ میں بیرسٹری کی ڈگری حاصل کر سکا، جو بھی تھی وہ چیز ہو، مگر وہ میرے خبر میں کام نہیں آئے گی. دنیا کے بڑے بڑے فلاسفروں کی کتابیں لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے معلومات کے لیے. وہ قرآن ہے، کسی آئیڈیالوجی کی کتاب خبر میں کام نہیں آئے گی. اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ میں بہت قابل ہوں، میں بارٹلا ہوں، میں نے اتنے 100-200 کتابیں پڑھ کر ڈگری حاصل کی، بھائی صاحب اگر تم اس پر یقین کر لیے تو پھر کیا ہوگا خبر میں؟ سورہ ملک کہے گا اللہ سے، اللہ یا تو معاف کر دیا نکال دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم بلکہ محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ یمن میں ایک اولیاء اللہ کا واقعہ میں نے ان سے روایت میں لکھے کہ حضرت یافعی ان کا نام تھا. کسی ایک جگہ پر ایک شخص کو قبر میں دفنایا گیا اور لوگ دفن کر کے واپس جا رہے تھے، اچانک ایک دھماکہ ہوا. دیکھا تو کیا اس میں سے ایک کتا نکل کے بھاگا. تو لوگ پریشان ہو گئے اور جا کے کسی اہل دل سے پوچھا یا پھر کوئی خواب میں اس جو لوگ ان کا انتقال ہوا ان سے بولے کیا تھا معاملہ، وہ کالا کتا کیا تھا؟ تو بولے جب میں قبر میں مجھے دفنایا گیا تھا تو میرے برے اعمال مجھ پر آ رہے تھے، میرے برے اعمال مجھ پر حاوی ہو رہے تھے، تو اچانک قرآن آیا اور قرآن آتے کہ میرے برے اعمال نکل کر بھاگ گئے. تو یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ واحد کتاب ہے، اس کو ہاتھ لگانا ثواب، دیکھنا ثواب، چومنا ثواب، پڑھنا ثواب، اس کی تفسیر لکھنے والوں پر اللہ لاکھوں ثواب بھیجاتا ہے، اس کو بیان کرنے والوں پر اللہ لاکھوں ثواب ان پر بھیجاتا ہے. واحد کتاب ہے کیونکہ کتاب اللہ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا وہ مشہور واقعہ کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک نوجوان کو اپنے دیکھتے تھے کہ ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں گا تیرے حکم سے تو مجھے خبر میں بھی قرآن پڑھنے کی اجازت دینا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ تعجب کرتے تھے کیا دعا کر رہا ہے. امام شافعی ہیں، وہ کوئی حضرت گوگل کے امام نہیں ہے. وہ آج کل بہت ہو گئے، ہر آدمی گوگل پہ 2 ویڈیو سن کے 100 کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو علامہ بولتا. وہ نہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ. تو امام شافعی سوچتے تھے کہ اس نوجوان کو پکڑوں اور پوچھیں کیا دعا ہے. تو ایک دن امام شافعی حج میں اس کو دیکھتے ہیں، مکے کے صحن میں اس کو دیکھتے، بولے موقع اچھا ہے. اس کے قریب جاتے ہیں اور جیسا اس کے قریب گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نوجوان کہتا ہے کہ امام آج ظہر کی نماز کے بعد میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، یہ پیسے ہیں میری تقسیم کر دینا آپ. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ سوال کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکے. نماز ہو گئی کعبے کے صحن میں، ظہر کی نماز ہو گئی، سنت نوافل جب ہو گئے تو امام شافعی نے دیکھا کہ وہ نوجوان نیچے لیٹا ہوا ہے اور اس کی زبان سے کلمہ ادا ہو رہا، اس کا انتقال ہو گیا. امام شافعی وقت گزر گیا، وہ ہمیشہ سوچتے تھے، یہ امام شافعی لکھے میں نے بول رہا ہوں. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ واپس جب دوبارہ مکے کو آئے تو کسی نے کہا کہ امام شافعی ذرا چلیے
کسی کا انتقال ہوا ہے، تدفین کا معاملہ ہے، چلیے آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکے کے اس مشہور قبرستان میں گئے، اور جیسے اس جنازے کو تدفین کرنا چاہتے تھے، قبر کے بازو کی دیوار گر گئی۔ اب لوگ بولے آپ وقت کے امام ہیں، آپ امام شافعی ہیں، آپ ہی مسئلہ حل کر دیجئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا اس قبر کے بازو جا کر دیکھتے، کیا دیکھتے؟ قبر کے اندر وہ نوجوان قرآن پڑھ رہا۔ وہ نوجوان امام شافعی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ امام، یہ دیوار نہیں گری، وہ جو آپ کی دعا تھی اللہ آپ کو دکھا رہا ہے۔ تو میرے بھائی، خبروں میں کون آئے گا؟ شاہ عبد الرحیم کا واقعہ، شاہ عبد الرحیم انفس العارفین کا واقعہ، مشہور واقعہ، کس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا؟ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ انفس العارفین کتاب کو، وہ سفر کر رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے۔ اس زمانے میں ایسا گاڑی نہیں تھی، آج سے 200 سال پہلے۔ دوپہر کے وقت میں شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی قرآن کریم کو نکال کر تلاوت کرتے ہیں، اچانک ایک روح دستیاب ہوتی اور کہتی ہے کہ عبد الرحیم، مجھے مر کر صدیاں گزر چکے ہیں، کوئی قرآن نہیں پڑھتا، تمہارے قرآن پڑھنے سے مجھے تسکین ہو رہی ہے، تم قرآن پڑھو۔ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، بعد میں وہ تھک جاتے ہیں، ظاہر ہے دوپہر کا وقت ہے، گرمی ہے، تو ان کے بھائی جو بازو آرام فرما رہے اٹھتے ہیں، عبد الرحیم، یہاں پر ایک نیک بندے کی روح ہے جو مجھے آ کر کہہ رہی ہے کہ تمہارے قرآن پڑھنے سے اس کو تسکین مل رہی، تم قرآن پڑھو۔ نوجوانوں، تم کو اور مجھے مرنا ہے، ہم سب کو مرنا ہے، زمین کی غذا بننا ہے۔ کون ہماری قبروں پہ آ کر قرآن پڑھے گا؟ بتاؤ کون آ کر ہماری قبروں پر قرآن پڑھے گا؟ یاد رکھو، نفسا نفسی کا زمانہ ہے، 1 دن 2 دن روتے، اس کے بعد سب بھول جاتے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کی اولاد اپنے ماں اور باپ کے مرنے کے بعد ان کی موت تک ان کو یاد کر کے روتے رہتے، جو ان کی قبروں پر جا کر فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، نمازوں میں ان کی مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں ان کے لیے۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، قرآن پڑھو۔ امام شافعی کا ایک اور واقعہ، ایک شخص کو بڑی عمر میں اولاد ہوئی، بڑی عمر میں اولاد ہوئی، تو اس نے قسم کھا لی کہ میں اس کو 2 جہانوں کی دولت میری بیٹی کو دوں گا۔ انسان جو ہے خوشی کے عالم میں بہت سے وعدے کر لیتا، اب جب بچی بڑی ہو گئی وہ پریشان ہو گیا، علماؤں کے پاس گیا، بتاؤ یہ میں کیسے قسم سے بری ہو سکتا ہوں؟ بولے نہیں ہمارے پاس جواب۔ امام شافعی کے پاس گئے، امام شافعی نے کہا آسان طریقہ ہے، اپنی بیٹی کو قرآن پڑھا، اپنی بیٹی کو قرآن پڑھا۔ وہ قرآن پڑھاتا رہا، پھر جب بیٹی کی شادی کا وقت آیا، نکاح کا، پھر جا کر پوچھا امام شافعی سے اب کیا؟ تو بولا جب بیٹی کی وداعی ہوں گی اس کے بغل میں قرآن دے دے، 2 جہاں کی دولت تو لے کر جائے گی۔ یہ ایمان ہے، یہ محبت ہے۔ میرے بھائی، جنید بغدادی، صوفیاؤں میں بہت بڑا مقام ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا، جنیدی سلسلے کے بانی ہیں۔ جنید بغدادی اپنے مرید کو بولے کہ یہ صندوق ہے، اس کو لے جا کر دریائے دجلہ میں بہا دو، اور مرید شیخ کا حکم ہے، اور کامل مرید وہ ہے جو شیخ کے حکم پہ اف نہیں بولتا، بولے شیخ بولے ختم، گیا۔ جیسا اس صندوق کو پانی میں چھوڑا، پانی ہٹ گیا، وہ صندوق اندر چلا گیا، پھر پانی آ گیا۔ وہ تعجب کر آخر کیا ہے؟ اب انسان کو جو انگریزی میں بولتا ہے انکوزیٹو نیچر، تو ایک دن رہا نہیں گیا، بولا کہ شیخ میرے پیر مرشد یہ کیا ماجرا ہے بتائیے نا، میں بڑا بے چین ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ میں نے 12 سال طریقت کے اسرار اور رموز پر ایک کتاب لکھی، 12 سال، پھر 12 سال میں اس کو پڑھتا رہا کہ اس میں کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں ہے، یاد رکھو آپ، اس میں کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں۔ پھر 12 سال میں سوچتا رہا کہ اس کو چھاپوں یا نہیں چھاپوں۔ کتنے ہو گئے؟ 36 سال۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ جنید کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے جب اللہ کا کلام میرے سامنے۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بآواز بلند قرآن پڑھتا ہے وہ آواز سے لوگوں میں خیرات کر رہا ہے، جو خاموشی سے پڑھتا ہے وہ خاموشی سے خیرات کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے، تراویحوں کی نماز میں جائیے۔ میرے بھائی علماء کرام نے کہا ہے کہ 30 دن یا جو بھی 29 دن ہوگا تراویح پڑھنا، 20 رکعت ہے یا جو 8 رکعت جو مسلک کے ہیں وہ مانتے ہیں وہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھے اور نکل گئے۔ کیا 30 دن تم سگریٹ چھوڑ سکتے ہو؟ کیا جب تم دن میں سگریٹ نہیں پی سکتے تم زندگی بھر سگریٹ چھوڑ سکتے ہو؟ جب آپ 12-15 گھنٹے سگریٹ نہیں پیتے تو یقیناً آپ 24 گھنٹے بھی نہیں پی سکتے۔ صرف اپنے نفس کو بولنا ہے اب میں چھوڑ رہا ہوں۔ جب آپ مہینے کے 30 دن آپ اپنی نظروں کی حفاظت کر سکتے تو زندگی بھر کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے آپ۔ جب آپ کی طبیعتوں میں غصہ کم ہو جاتا ہے تو یقیناً اچھی چیز ہے۔ تو یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ تو آپ اور ہم کو اللہ توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آج کل ایک بیان آیا، حکومت نے ایک فیصلہ لیا اور فیصلہ یہ لیا کہ وہ CAA قانون کے رولز بنا دیے۔ میں پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ CAA قانون کو آپ صرف CAA کے طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ CAA کے قانون کو آپ کو NPR اور NRC سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا۔ اب یہ BJP اور سنگھ پریوار کے لوگ بولیں گے تم کیا نہیں چاہتے پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش کے ہندو، سکھ، عیسائی، یہ بودھ مذہب کے لوگ بھارت کو آ جائیں، یہ ان کو شہریت نہ ملے؟ میں کبھی خلاف نہیں تھا۔ ارے جب ہم نے 2 نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا، ہم کیوں اس کی مخالفت کریں گے؟ کوئی اگر ہمارا ہندو بھائی پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سے سیکھ آ جائے، کیا CAA قانون سے پہلے ان کو سٹیزنشپ دینے کا قانون نہیں تھا؟ تھا، بالکل دیجیے آپ۔ مگر ہمارا اعتراض یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد پر نہیں قانون بنایا جا سکتا۔ لوگ بار بار مجھ سے کہتے ہیں تم کیا بول رہے ہو، تمہاری شہریت تو نہیں لیں گے ناصر الدین۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ CAA کا تعلق سٹیزنشپ قانون سے ہے، NPR کا تعلق سٹیزنشپ قانون سے ہے، NRC کا تعلق سٹیزنشپ قانون سے ہے۔ اور کب سے ہم لوگ مذہب کی بنیاد پر سٹیزنشپ دیں گے؟ مذہب کی بنیاد پر جب سٹیزنشپ دی جا رہی ہے تو مذہب کی بنیاد پر چھینی بھی جا سکتی ہے۔ مذہب کی بنیاد پر جب سٹیزنشپ دی جا رہی ہے تو مذہب کی بنیاد پر چھینی بھی جا سکتی ہے نا۔ وہ کیا چہرے کہ بگڑتی ہے جب ظالم کی نیت، بگڑتی ہے جب ظالم کی نیت تو نہ کوئی تدبیر نہ دلیل کام میں آتی ہے۔ مذہب کی بنیاد پر سٹیزنشپ دے رہے آپ، اور کل اگر NPR اور NRC کرائیں گے، آسام میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اور یہ RSS کے لوگ اندھے بھکت ہیں، تھمز اپ ہیں، ان کو خالی اسد الدین بولتے کہ پاکستان، اسد الدین بولتے کہ جنہ یاد آتا ہے ان کو۔ یہی مکہ مسجد تھی RSS والوں، یہی مکہ مسجد تھی سن 1857 میں
اسی مکہ مسجد کے امام کا نام شیخ اسماعیل تھا. اسی مکہ مسجد میں رمضان کا مہینہ تھا. اسی مکہ مسجد کے امام نے خطبہ دیا, نماز پڑھائی اور پورے مجمع سے کہا کہ چلو سلطان بازار جائیں گے, انگریز ریزیڈنسی کے خلاف اعلان بغاوت کریں گے, اس ملک کو آزاد کرائیں گے. یہاں سے مجمع گیا وہ سلطان بازار کے پاس جو وومنس کالج ہے, وہاں پر گولیاں چلی, انگریز گولی چلائے, کئی لوگ شہید ہوئے. مولوی اسماعیل کو رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا. انڈمان نکوبار میں جو کالا پانی ہے اس کا سب سے پہلا قیدی کون ہے بتاؤ آر ایس ایس والوں, بتاؤ. نہیں بولیں گے. اس کا سب سے پہلے قیدی کا نام مولوی اسماعیل ہے, حیدرآباد کے تھے. اور یہ ہم کو دیکھ کے بولتے ہیں یوں فلاں, یہ تو بتا یہ رہا تھا کہ این پی آر اور این آر سی, آسام میں سپریم کورٹ نے کہا این آر سی کراؤ. 1600 کروڑ روپے خرچ کر کے سپریم کورٹ کے ماتحت این آر سی ہوا. آسام میں 19 لاکھ لوگ کے نام نہیں آئے. کتنے؟ 19 لاکھ, جس میں سے 10 سے 12 لاکھ ہمارے ہندو بھائی ہیں, 1.5 لاکھ مسلمان ہیں. اب جب CAA آ گیا تو کیا ہوگا معلوم آپ کو؟ یہ میں نہیں بول رہا ہوں, آسام کے چیف منسٹر بول رہے ہیں, جو اعلیٰ ذات کے ہیمنتو شرما نام ہے, بسو شرما. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم CAA سے ان 12 لاکھ ہندو بھائیوں کو سٹیزن شپ دے دیں گے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں. اور وہ 1.5 لاکھ مسلمان کیا کرنا, وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ مسلمان کیا کرنا؟ ان کو بولیں گے آپ 1962 میں آئے کیا, آپ 1951 میں آئے کیا, کاغذ دکھاؤ, دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ. مانے وہ 10-12 لاکھ ہندو بھائی بہنوں کو سٹیزن شپ مل جائیں گی. آسام کے مکھیہ منتری کہہ رہے ہیں, بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں. اور وہ 1.5 لاکھ مسلمان فارنرز ٹریبونل میں جا کے کیس لڑو اپنا. لوگ بولیں گے نہیں ابھی کچھ نہیں ہو رہا. میرے بھائی صاحب, ہر چیز ابھی نہیں ہوتی, ہر چیز بعد میں ہوتی ہے. جب این آر سی ہوگا, این پی آر ہوگا, اور اگر کہا جائے گا اس میں اس کے رول سے پڑھ کر سنا رہا ہوں, پاپولیشن کی ایک لسٹ بنائی جائے گی کہ مہاجرین کیمپ یہاں پر, مہاجرین کیمپ میں کتنے لوگوں کے گھر ہیں, نام آ گئے. اب اس میں سے کسی ایک کا نام میں جا کر بلدیہ کے آفس میں لسٹ لگائیں گے, دیکھو مہاجرین کیمپ میں اتنے لوگوں کا نام ہے. کوئی بھی جا کر بول سکتا یہ زید بکر بھارت کا شہری نہیں ہے, ڈاؤٹ فل سٹیزن بنائے تھے آپ. اس کے بعد اس کو یہ پروف کرنا پڑتا کہ میں بھارت کا شہری ہوں. اب بتاؤ یہ این پی آر این آر سی میں نہیں ہے کیا؟ امت شاہ نے میرا نام لے کر پارلیمنٹ میں نہیں کہا اویسی جی این پی آر بھی ہوگا این آر سی بھی ہوگا؟ کیا ٹی وی کے انٹرویو امت شاہ نے نہیں کہا این پی آر این آر سی؟ تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش, پاکستان, افغانستان سے جو لوگ آ گئے آپ برابر دو ان کو, مگر مذہب کی بنیاد پر کیوں؟ پھر بولتے نہیں اسلامک کنٹری ہے. ارے اسلامک کنٹری ہے تو میں تو نہیں گیا نا اسلامک کنٹری کو. آپ کے دادا, میرے دادا, ہمارے پردادا مولانا ابوالکلام آزاد, جوہر برادران, حسین احمد مدنی, یہ تمام علماء تو نہیں گئے پاکستان کو. کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ ہم اس کو نہیں مانتے کہ اسلامک کنٹری ہے. ہم بھارت کو پسند کریں کیونکہ خواجہ اجمیری کی زمین ہے, یہ سلطان ہند کی سرزمین ہے. ہم بولے یہاں پر اس دیش کا کوئی مذہب نہیں ہوگا, مذہب کی بنیاد پر سٹیزن شپ نہیں دی جائے گی. مگر آپ کیا کہہ رہے ہیں آج؟
نہیں، جو ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، بودھ مذہب کا ہے، اسی کو سٹیزن شپ ملیں گے۔ میرے بھائی، یہ ان کی سازش ہے کہ ہم کو ہمارے ملک میں پریشان کر کے رکھ دیا جائے۔ اور آپ کو معلوم 1959 تک قانون نہیں تھا برتھ سرٹیفکیٹ کا۔ اگر میں پوچھوں کہ تمہارے دادا اور ابا کی پیدائش کب ہوئی تو بولے گا ہوں گے 59 60 میں، جب قانون نہیں تھا۔ پاسپورٹ کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ اگر میں یہاں بولوں ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے؟ ذرا کیمرہ گھماؤ، اتنے لوگوں کے پاسپورٹ ہے تو یہ پروف ضرور ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے انہوں کیا کرنا؟ گورنمنٹ کا ڈیٹا یہ بولتا ہے کہ پاسپورٹ پورے ملک میں صرف 5% لوگوں کے پاس، 130 کروڑ کا دیش، صرف 5% لوگوں کے پاسپورٹ ہے۔ آدھار کارڈ کس کے پاس ہے؟ اب آپ فرق محسوس کرو، پاسپورٹ میں کم ہاتھ اٹھے، آدھار کارڈ میں پورے اٹھ گئے، اٹھے نا۔ آدھار کارڈ جب گھر کو جائیں گے پلٹا کے دیکھو، اس میں لکھا ہوا ہے دس از ناٹ پروف آف انڈین سٹیزن شپ، دس از ناٹ پروف آف انڈین سٹیزن شپ۔ اب یہی تو میں بول رہا ہوں۔ اور 1996 کا ایک ہاں وہی ہے۔ اب آپ بتاؤ پھر کیا بتائیں گے؟ اب آپ آ کے بولیں گے نہیں، آپ جو ہے اپنے دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ لے کر آؤ۔ کہاں سے لے کے آؤں گا میں؟ کہاں سے لے کے آؤں گا بتاؤ؟ ابھی 4 دن پہلے ذوالفقار صاحب گواہ ہیں، پونا سے ایک بچہ فون کیا مجھے، میرے کو یہ بولا کہ کہاں رہنے والے، ہاں جلال کوچے کا رہنے والا ہوں، وہاں پہ ایک دواخانہ ہے، میری اماں میرے کو وہاں پیدا کری۔ صاحب اب یہ CAA لا رہے لوگ، میرے کو لکھ کے دے دو کہ میں یہاں پیدا ہوا۔ اب آپ بتاؤ کیا تماشا ہونے والا، یہ کیا کرنے جا رہے؟ ابھی تو امت شاہ بول رہے نہیں نہیں کوئی مسلمان کی سٹیزن شپ نہیں لی جائیں گی، تو مودی کو امت شاہ کو کھڑے ہو کر بولنا چاہیے کہ کبھی بھی NPR